الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مایوسی، اسباب اور قرآنی علاج۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ مایوسی انتہائی خطرناک مرض ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ آئے روز آئے دن پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی تمام بیماریوں کی اصل، جڑ اور ماں۔ اس کی وجہ سے بے شمار مسائل، مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے اسباب کا جائزہ لیں، یعنی مایوسی کا سبب کیا ہے۔ اگر آپ مایوس ہو گئے کسی وجہ سے، اس کا سبب جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس کا سبب جانیں گے، جب سبب جان لیں گے تو پھر اس کا علاج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے بے شمار مسائل معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ مایوسی کے اسباب کیا ہیں اور ان کا قرآنی علاج کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم ہر حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا مایوسی کا سبب، جو بنیادی سبب ہے، جو کلیدی سبب ہے، جو مرکزی سبب ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، بلکہ کہہ لیجئے کمزور ترین ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کسی کا تعلق کسی بڑے بندے کے ساتھ ہو، بڑے عہدے والے کے ساتھ، بڑے مرتبے والے کے ساتھ، تو ہم یا وہ پھولا نہیں سماتا، وہ کہتا ہے جی میرا فلاں سے تعلق ہے، مجھے کس چیز کی ٹینشن، مجھے کس چیز کی پریشانی، فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز، اس کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے۔ تو مایوسی پیدا نہیں ہوتی جب انسان یہ سوچتا ہے میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ لیکن ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، وہ مایوس نہ ہو بلکہ اپنے رب کی طرف دیکھے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا تعلق میرے رب سے کیسا ہے۔ اگر کمزور ہے تو اسے مضبوط کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ تعالی مایوسی جڑ سے کٹ جائے گی۔ قرآن کریم میں سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہی ہے جو بے چین کا جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور وہی اللہ ہے جو برائی کو اور تکلیف کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ تو وہی تکلیف دور کرنے والا ہے، وہی مصیبت دور کرنے والا ہے، وہی پریشانی دور کرنے والا ہے۔ جب انسان کا اس بات پر ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو مایوسی خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک میرا شعر ہے، وہ بھی یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، ہر طرف سے وہ مایوس ہو جائے، مخلوق کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، تعلقات سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا نظروں سے اوجھل ہے، مجاہد یہ حقیقت ہے۔ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، سچی بات ہے، خدا نظروں سے اوجھل ہے، مجاہد یہ حقیقت ہے، مگر جب کچھ نہیں دکھتا مجھے تو وہی دکھتا ہے۔ تو جب آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جلوے تو نظر آنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نظر آنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مایوسی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سبب مایوسی کے حوالے سے وہ ہے قبولیت دعا میں تاخیر۔ ہم کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو جی مجھے تو 10 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، سال گزر گیا، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ نماز کا کیا فائدہ؟ دعا کا کیا فائدہ؟ تو دعا اگر آپ کی وقتی طور پر قبول نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے اگر چھوٹا بچہ، ناسمجھ بچہ
اپنی ماں سے یہ کہے کہ جی مجھے دہکتا ہوا انگارہ دے دیں، تو کیا ماں دے دے گی؟ نہیں۔ بچے کو تو یہ لگ رہا ہے بڑا چمک رہا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، زبردست چیز ہے، لیکن ماں اسے نہیں دے گی، کیونکہ ماں کو پتا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ کیا چیز بندے کے لیے اچھی ہے اور کیا نقصان دہ ہے، تو وہ ہر چیز فوراً عطا نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں جو ہیں فوراً عطا کر دیتا ہے، کچھ چیزیں تاخیر سے عطا کرتا ہے، اور کچھ چیزیں عطا کرتا ہی نہیں۔ تو جس حوالے سے بھی ہو، اگر تو دعا قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر دعا وقتی طور پر قبول نہ ہو تو انتظار کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری نسل میں ایک نبی بھیج۔ قرآن پاک میں یہ دعا کا ذکر ملتا ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ قبول کتنے عرصے بعد ہوئی؟ 2775 سال بعد ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگنے والے ہیں۔ تو یعنی دعا میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے۔ اور اگر فوراً بھی دعا قبول نہ ہوئی، تاخیر سے بھی نہ ہوئی، تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی۔ قیامت والے دن لوگ کہیں گے یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ اللہ کے حضور کرتے رہے اور وہ قبول نہیں ہوئی تھیں، یہ ان دعاؤں کے بدلے آپ کو اجر دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اگر دعا قبول نہ ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اپنوں کی جدائی یہ بہت بڑا مایوسی کا سبب بن جاتا ہے۔ دو وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو اپنے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے جس کو ہم موت کہتے ہیں، اور یا کہیں کھو گئے، چلے گئے، رابطے ٹوٹ گئے، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی مایوسی کی وجہ سے کئی طرح کے معاملات اس کے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم ہمیں کیا درس اور سبق دیتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے۔ کتنا عرصہ بچھڑے رہے؟ 40 سال کا قول بھی ملتا ہے۔ 40 سال حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جدا جدا رہے، لیکن حضرت یعقوب مایوس نہ ہوئے، بلکہ قرآن کریم نے نقل کیا اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ میرے بیٹو مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوا کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جدائی اور اتنا لمبا عرصہ، اور ایک نبی کی نبی سے جدائی، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن بہت اداس، بہت بے قرار گزرے گی۔ تو حضرت یعقوب نے وہ عرصہ کیسے گزارا؟ بے چینی، بے قراری، لیکن اللہ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، توکل تھا، اور اس کی رحمت سے ان کو مکمل طور پر امید تھی اور اللہ کی ذات پر یقین تھا، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں مل بھی گئے۔ تو جدائی کے حوالے سے یہ خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بے جوڑ شریک حیات، ایک اس کا مایوسی کا سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شریک حیات ہے اس کے ساتھ ذہنی مطابقت نہیں ہوئی، اس کی سوچ اور ہے، آپ کی سوچ اور ہے، وہ اور نہج پر ہے، آپ اور نہج پر ہیں، اس کے سوچنے کا انداز اور ہے، آپ کے سوچنے کا انداز اور ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غلط راہوں پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھیں اس کا علاج کیا ہے۔ سورہ التحریم آخری جو آیتیں ہیں 10 سے 12 تک وہ پڑھیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زوجہ نام تھا واحلہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ اس کا نام تھا وائلہ، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ اتنے اچھے میرے بندے تھے اور ان کی جو بیویاں تھیں وہ بری ترین تھیں، دونوں نے ان کو مانا ہی نہیں، ان کے نبی ہونے کا اقرار ہی نہیں کیا، ان کو مانا نہیں ہے، منافقت اور کفر میں پڑ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بیان فرمایا کہ کافروں کے لیے یہ مثال ہے کہ رشتہ جتنا بھی قریبی ہو
لیکن اگر ایمان ہی نہیں لائے تو وہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو کیا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے معاملات متاثر ہوئے؟ متاثر نہیں ہوئے، وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، تبلیغ اسلام جو ہے وہ فرماتے رہے اور اپنے کام کاج کرتے رہے۔ اس حوالے سے ان کی زندگی بے چین اور بے قرار نہیں ہوئی، وہ اپنے راستے پر ویسے ہی چلتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اور پھر اسی صورت میں جس کا میں نے حوالہ دیا تحریم، حضرت آسیہ ان کی مثال بھی ملتی ہے۔ وہ کون تھی؟ فرعون کی زوجہ۔ ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف حضرت آسیہ ہیں۔ کس طرح استقامت اور شجاعت سے وہ ڈٹی رہی اور ایمان پر قائم رہی۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ قرآن کریم میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔